میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حدیث پاک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیہاتی ہے، اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ اب میرے محترم آگے دیکھیے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزیں اسے بتائی ہیں جو جنت کے وارث بنانے والی ہیں، جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہیں۔ میرے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے کے لیے 4 چیزیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، اور انسان اگر ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو یقیناً اس کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہوگا، اور اللہ اسے جنت کا ضرور وارث بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان فرمایا اللہ کی عبادت کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میرے محترم سامعین، آپ اکثر میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے جو بھی بیان کی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے متعلق بیان کیا کہ گناہوں سے بچیے، تو پہلی چیز آپ نے یہی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جہاں پہ آپ نے بیان فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، ان میں بھی اللہ کے نبی نے پہلی چیز یہی بیان فرمائی۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، مثال کے طور پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، ایک دیہاتی بندہ آیا اور آپ کی سواری کی مہار کو پکڑ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو میرے محترم سامعین، ان ساری احادیث کو اگر دیکھا جائے تو انسان یہی نتیجہ نکال سکتا ہے اور ان احادیث سے یہی اخذ کر سکتا ہے کہ واقعتاً شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، جس کی کوئی معافی نہیں۔ تو اس لیے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو پہلی چیز بیان فرمائی دیہاتی کے سامنے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ نماز ادا کرنی ہے جو اللہ نے تمہاری اوپر فرض کی ہے، اس میں سستی نہیں کرنی۔ کیوں کہ قرآن کریم کے 29ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل کچھ لوگوں کو جب جہنم کے اندر گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہوگا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جہنم کے اندر کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ یہی عرض کریں گے، آگے جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا عادی بنائے اور نماز کے 5 وقت باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا دیہاتی بندہ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر نماز نہیں چھوڑنی۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ تمہاری اوپر فرض ہو اس میں بھی سستی نہیں کرنی، وہ بھی ادا کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں دیہاتی بندے کو بتلائیں کہ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر یہ 4 عمل کرنے ہوں گے۔ اب سنیے دیہاتی بندے نے پھر آگے سے کیا جواب دیا، عرض کرتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ذرا برابر نہ کمی کروں گا اور نہ اس میں زیادتی کروں گا، اس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، اپنی طرف سے الہ اور نہیں بناؤں گا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو پھر 6ٹھی نماز اپنے اوپر فرض نہیں کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں نماز بھی فرض ہے۔ رمضان کے روزوں کے اندر بھی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات دیہاتی بندی نے کہی اور پھر چل پڑا۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جو تم میں سے جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اس دیہاتی بندے کی طرف دیکھو، یہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ تو میرے محترم دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارے لیے جنت کو کتنا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو میرے امتی ہو تو پھر ان چیزوں کے اوپر عمل کرو اور اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ لیکن ایک اور بات بڑی قیمتی عرض کر دوں میرے محترم سامعین، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں کرنا۔ کیوں؟ جب انسان زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعات بن جاتی ہیں، اور بدعت ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر انسان سنت کے مطابق بھی عمل کر رہا ہے پھر بھی اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید ہونی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربا یہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں اے میرا مولا اپنے فضل سے انہیں قبول فرما دیجیے۔ اور یہ سبق ہمیں قرآن مجید دیتا ہے۔ پہلا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، بڑا مقدس گھر ہے جس کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور تعمیر کرنے والے بھی عام انسان نہیں، دو اللہ کے نبی ہیں۔ اتنا اونچا فریضہ سر انجام دینے کے بعد بھی اونچے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربا یہ تیرے حکم پہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی ہے، لیکن میرا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو اس لیے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، نیکی والے اعمال کر کے، صلہ رحمی کر کے، یہ نہیں کرنا کہ ہم نے تو بہت بڑا قلعہ فتح کر دیا ہے، نہیں، ایک تو اللہ سے دعا کرنی، ربا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، اور جنت جو ملے گی وہ بھی اعمال کے بل بوتے پہ نہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے ملنی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، ربا یہ حکم، یہ اعمال ہم نے تیرے نبی کے حکم پر، تیرے کہنے پر ہم نے کر دیے ہیں، میرا مولا ہمیں جنت اپنے فضل سے نصیب فرما۔ دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ تمام کو اللہ اپنے فضل سے جنت کا وارث بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔